شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. خواتین میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. Myself Archana Gora. I'm working as an area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ، یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. 1 question at a time. ایک سوال آپ نے 4-5 سوال دیا، ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے، کیوں ہے، اس کے کیا اثرات ہے، کیا فائدے ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں، اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے، ہائی پاسبلٹیز ہے، امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں وی کین گیٹ ڈی پروگرام. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود، سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے، سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چلبینز، منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس، اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبین ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی، جب ہم سجدہ کرتے ہیں دا سائنسز فلو آؤٹ، ایتھموئڈل سائنس، فرنٹل سائنس، میگزیلری سائنس، یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر از لیس چانسز آف برونکیکٹسس بیکاز دا برونکل ٹری گیٹ ڈرینڈ آؤٹ. اس کے بعد آج سائنس یہ کہتی ہے عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں صرف 2/3 2/3 حصہ 2/3 ایئر ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے، ہم باہر پھینکتے ہیں، اور 2/3 ایئر نہیں لیتے ہیں. 1/3 ایئر از کالڈ ایز ریسیڈوئل ایئر. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایبڈومینل وسرا جو پیٹ کے جو اعضاء ہے وہ ڈائفرام کو پریس کرتے ہیں، ڈائفرام پریس کرتا ہے لوور لوبز آف لنگ، پھیپڑے کو. یہ باقی 1/3 ایئر بھی ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے اور نیو فریش ایئر اندر آتی ہے. لیس چانسز آف ڈیزیز آف دا لنگس. دا ایبڈومینل وسرا دیر از انکریز بلڈ سپلائی، دیر از لیس چانسز آف پائلز. میں اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں. جب ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اوپر نیچے بیٹھتے ہیں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ ڈیزیز آف دا اسپائنل کارڈ. جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں دا بلڈ سپلائی، کارو از نون ایز دا ایکسٹرنل ہارٹ. کاف جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ، جب ہم اوپر آتے ہیں تو بلڈ سپلائی ٹو دا لوور پارٹ آف دا باڈی از گیون. ایسے کئی سائنٹیفک بینیفٹس ہیں. اور جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس. لیکن ہم مسلمان یہ سائنٹیفک بینیفٹ کے لیے نہیں پڑھتے. اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں. یہ سائنٹیفک بینیفٹ سائڈ ڈشز ہے جو غیر مسلمان کو شاید متاثر کرے. ہماری بریانی مین کورس میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ سے ہدایت پانے کے لیے. کیا کہ نماز 5 وقت ہے، کیوں ہے، اس کے کیا اثرات ہے، کیا فائدے ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو.
इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज है, और मैं तकरीर किया हूं सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3 2/3 हिस्सा 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा जो पेट के जो आधा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग फेफड़े को, ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं। जब हम रुकू करते सजदा करते हैं ऊपर नीचे बैठ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. खवातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं. Myself Archana Gura. I'm working as an area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफेक्ट, ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो. थैंक यू. वन क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल. आपने 4-5 सवाल दिए, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूं मैं माशाअल्लाह. बहन ने सवाल की रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं वी कैन गेट रीप्रोग्राम्ड. तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त जरूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए. इसके क्या फायदे हैं? कई सैकड़ों फायदे हैं. वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फायदे बयान करूंगा. वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स. आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा. इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन. और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है. जब हम सजदा करते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ. लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन, चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं. अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सिजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है. और जब हम सिजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट. उसके बाद